أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی بات کے ساتھ اور خوبصورت پیغام کے ساتھ اصلاحی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ مجھے ایک پوسٹ حاصل ہوئی جس میں بہت ہی پیارے انداز میں سفر آخرت کے حوالے سے بتایا گیا اور اویئرنیس دی گئی، اور یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے، تو ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے اور اس سے کیسی امید رکھنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو کتنا بہتر رکھیں کہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ پیغام کو شروع کرنے سے پہلے ملتمس ہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹس باکس میں دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ محبت کے ساتھ سنیے گا، گو کہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، اور یقیناً جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہی تو حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موضوع ہے آخری سفر۔ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہودیوں کی عبادت بند آنکھوں سے ہوتی ہے۔ یہاں کچھ حوالے دیے گئے ہیں نماز میں کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے۔ نماز میں جب قیام میں ہوں تو نظریں سجدے کی جگہ رکھیں تاکہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں زمین میں دفن ہونا ہے۔ یہ خیال پیش کیا ہے، بہرحال اس کو سمجھیں۔ جب رکوع میں جائیں تو پاؤں کی انگلیوں پر نظر ہو تاکہ یاد رہے کہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ بے شک کہ نماز میں ہمیں مختلف اداؤں میں کہاں کہاں اپنی نظر رکھنی چاہیے وہ بالکل صحیح بتایا جا رہا ہے، اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ جب سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت میں دیکھیں کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک کے حصے میں تبدیلی آتی ہے، اور جب قاعدے میں بیٹھیں تو نظر دامن ایک جھولی کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی احساس ہو جائے کہ ہمارا دامن اب بھی خالی ہے۔ تدفین کے ایک دن بعد یعنی موت کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد آنتوں میں سے ایک ایسے کیڑے اور کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جو مردے کے پیخانے کے راستے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جو دراصل اپنے ہم پیشہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے اور سب سے اہم قبر کے بچھو کو مردے کی گوشت کھانے کے لیے مدعو کرنے کا اعلان ہوتی ہے۔ تدفین کے 3 دن کے بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 60 دن کے بعد مردے کے جسم سے سارے گوشت کو ختم ہو جاتا ہے، 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور 2 سال کے بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غرور و تکبر اور نفرت اور دولت کی حوث، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد و جلن، شہرت و عزت و نام و نمود اور عہدے، یہ سب کہاں جاتا ہے پتہ نہیں، شاید دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اگر ہم عاقبت کی تیاری کریں، آخری منزل پر جانے کے لیے غور و فکر کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم جسے ہم بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ سنوارتے ہیں، آئینے میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوک پلک سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنی داڑھی کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش ہم اپنے باطن کو بھی خوبصورت کرنے میں لگ جائیں
اور مرنے سے پہلے مر جائیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو بتایا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے عین مطابق ہوتی جائے گی، اس پہ عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، عبادت کا لحاظ رکھیں گے، عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے جسم کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مٹی چھو بھی جائے یا کیڑا آپ کے قریب بھی پھٹک جائے. بے شمار واقعات آپ نے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھے ہوں گے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، بڑے پیارے پیارے لوگ جن کے بارے میں لوگ شاید اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن بعض حالات میں ایسے معاملات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر کشائی کرنی پڑ گئی چند سالوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد، تو ان کے جسم صحیح سلامت سالم رہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا. لیکن بات وہیں آتی ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا. آپ کی زبان کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لگام دینی پڑے گی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے دل کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ دل محفوظ لے کر جائیے، پھر بات بنے گی. اگر ہم نے قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یقیناً اس سے پہلے قبر میں جب ہمیں لٹایا جائے گا، اور کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر پہنچا ہوگا، جس کے دل اور زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رہتے تھے. وہ زبان اور دل لے کر پہنچے گا. وہ نگاہیں جو عبادتوں میں مشغول رہا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کرتی تھی، یقیناً اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہاتھ اللہ کے کاموں میں لگتے تھے، اللہ کی مخلوق کے مدد کرنے میں استعمال ہوتے تھے، رزق حلال کے کام میں مصروف عمل ہوتے تھے. اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ پیر اللہ کی راہ میں یہ قدم اٹھا کرتے تھے، عبادتوں کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ معدہ، یہ شکم، اس میں حلال نوالا داخل ہوتا تھا. یہ سانسیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے معطر رہتی تھی، ناک کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہونٹ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، انہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ دانت، یہ زبان اللہ کے دیے ہوئے کم بے شک تھوڑا لیکن حلال کھانا کھایا کرتے تھے، رزق اپنے پیٹ میں پہنچایا کرتے تھے، چبایا کرتے تھے. اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ کان اللہ رب العزت کے ذکر سے سماعتوں سے ٹکراتے تھے. یہ کانوں کے اندر کی جو سماعت ہے اس میں اللہ کا ذکر پہنچتا تھا، اچھی باتیں پہنچتی تھی. انہیں کچھ نہیں ہوگا. بہرحال ایک حقیقت بیان ضرور کی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ضرور ہے. سائنس نے اپنے انداز میں بتا دیا کہ ناک ختم ہو جاتی ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، ناخن گر جاتے ہیں، گوشت پھٹ جاتا ہے، پیٹ اندڑیاں نکل جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے کی غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں سرما بن جاتی ہیں، وجود باقی نہیں رہتا. لیکن میرے رب نے تو ہمیں اس وقت بنایا تھا کہ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا. ایک پانی کے قطرے سے ہماری پیدائش کر دی، اور پھر جب کچھ نہیں ہوگا تو اسے دوبارہ سے بنانے میں بھی وہ قادر ہے. لیکن مزیداری تو تب ہے، ارے یہ جسم اس قابل کہاں، لیکن اس کو اس قابل بنائیے. ہاں، ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم ایسا نہیں ہے کہ برباد ہو جائے یا تہس نہس ہو جائے.
ملیا میٹ ہو جائے، نہیں، یہ وہ جسم ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عبادتیں کی جاتی ہیں، اس کی مخلوق کے کام آنے والا یہ جسم ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پہ چلنے والا یہ جسم ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ ایسا کیا کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اس پہ کاربند رہنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی یہ تمام کام کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے، عبادت سے اپنی زندگی کو مزین کرتے ہوئے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے، یعنی ڈرے تو اسی سے ڈریں، محبت کریں تو اسی سے کریں، چاہت کریں تو اسی سے کریں، الفت کریں تو اسی سے کریں، اس سے، اس کے پیارے محبوب سے اور محبوب کے محبوبین سے اور اولیاء کاملین سے وابستہ ہو جائیے، نسبتوں میں آ جائیے، کسی نہ کسی کا دامن پکڑ لیجئے، کسی بزرگ کا دامن پکڑ لیجئے، پیارے پیارے علماء کرام کی صحبتیں اختیار کیجئے، وہ آپ کو فیض بھی پہنچائیں گے، آپ کی اصلاح بھی کریں گے، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے، دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز قبر کی مٹی کیا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے جسم ویسی تر و تازہ ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جائیے، موت آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو، ہاں، مرنے سے پہلے مر جائیے، مرنے کا شوق پیدا کیجئے۔ شوق یہ وہی تو ذریعہ ہے جس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی قبر انور میں، قبر میں تشریف لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے تو ملاقات کا یہ ذریعہ ہے بھائی، مر کے دیکھنا پڑے گا تبھی تو وہاں پہنچنا پڑے گا، پہنچیں گے تو پھر انہیں دیکھیں گے، ملاقات ہوگی، ابھی تو اس جہاں کو دیکھتے ہیں، پھر تو پردے ہٹ جائیں گے، اس جہاں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول، عشق رسول رکھنی پڑے گی اپنے سینے میں، اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، دعوے پہ دلیل بھی دینی ہوگی، اپنی زندگی کو معمور بھی کرنا ہوگا اللہ اس کے رسول کے ذکر سے، ہر وقت یہی خیال کر رکھنا پڑے گا، ہاں، کوئی سانس اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کے بغیر نہ آئے نہ جائے، ایسا کرنا پڑے گا بالکل، اور ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، اپنے تجربات کو شیئر بھی کرتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن کسی کی تو سمجھ میں آئے گا جب آپ اپنے تمام تر کاموں کے ساتھ ساتھ ہر وقت دماغ کے ایک خانے کو اور دل کے ایک خانے کو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں اور اس کی یاد میں، اس کے تصور میں رکھیں گے تو یقین جانیے موت بھی آئے گی تو اس کے ذکر میں، اس کے تصور میں آئے گی، اور موت کے بعد بھی آپ کو ایک بہترین زندگی عطا کی جائے گی، وہ ہوگی دائمی زندگی، سے منتقل ہوں گے آپ، یہ وہ جسم ہوگا جسے آپ نے بنایا ہوگا، یہی جسم لے کر آپ چلے جائیں گے، آپ کو فنا کے بعد بھی بقا حاصل ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، کبھی سوچئے گا، کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے، بہت ہی گھمیر معاملہ ہو جائے، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، واش روم بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دماغ میں فٹ رہتی ہے، وہ بات دل اور دماغ پر چھائی رہتی ہے، کتنا ہی کچھ کر لیجئے لیکن وہ چیز اپنی جگہ لازم ملزم رہے گی، وہ دماغ میں فٹ رہے گی، یہاں تک کہ سوئیں گے تو اسی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے ہی کبھی جیسے بچوں کی مثال دیتا ہوں، بچے جب امتحانات دے رہے ہوتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے دماغ میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اسی دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں اسی انداز میں،
سوتے بھی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صبح جا کے وہاں پر پیپر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سوتے میں بھی ایک بار خواب میں پیپر دے رہے ہوتے ہیں، اپنا امتحانات دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے غور کیجیے گا، بڑے امتحانات جب دے رہے ہوتے ہیں کالجز میں اور 9th اور میٹرک میں بھی، تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہوتے ہیں، لازمی دینے ہوتے ہیں، باقی آپشنل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد اور اس کا ذکر، اس کا تصور دماغ میں اور دل میں لازمی رکھیں، باقی چیزیں آپشنل ہوتی رہیں۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی ذکر کر لیا، قرآن پاک پڑھ لیا، نوکری بھی کر لی، تعلیم بھی حاصل کر لی، خدمات بھی کر لی، والدین کی خدمت بھی کر لی، اور مختلف کام کر رہے ہیں، لیکن تمام اچھائی برائی مسئلے مسائل کے ساتھ ساتھ دماغ کے ایک حصے میں اور دل کے ایک حصے میں ہر وقت تصور اللہ اور اس کا رسول کا ضرور رکھیے، اور اس میں اپنے آپ کو رچا بسا لیجیے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بار بار ان کے تذکرے کیجیے، بار بار ان کی باتیں کیجیے، ذکر الہی کیجیے، چلتے پھرتے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیجیے، ہر وقت موت کو یاد رکھیے، سوچتے رہیے کہ مطلب بہت آسانی کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، عادت کا حصہ بن جائے گی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، ہو سکتا ہے ابھی میری موت آ جائے، تو پلان کر کے رکھیے کہ اگر میری موت آ جائے گی تو مجھے کیا کرنا ہے، تو لہٰذا اپنے کاموں کو سمیٹ کے رکھیے، اپنے معاملات کو بالکل قابو میں رکھیے، اپنے لیے اصول اور قاعدے اور قوانین بنا کے رکھیے، ہر چیز کا پلان پہلے سے تیار کر کے رکھیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بڑی خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ یہ اٹل فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ آپ دن اور رات کی پلاننگز میں، منصوبے میں اپنی ہر چیز کو خاطر میں لاتے ہیں، ہر چیز کو پلان کرتے ہیں، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے سوائے موت کے۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اپنی پڑھائی کا خیال رکھیں گے، آئندہ کس طرح پڑھوں گا، کیا ٹیکنالوجی میں نے ماسٹر کرنا ہے، میں نے گھر کیسا بنانا ہے، میں نے کاروبار کون سا کرنا ہے، اس کے نشے و فراز دیکھنے ہیں، اس میں اونچ نیچ کا خیال رکھنا ہے، بینک بیلنس کے معاملات، اپنے کپڑوں کا خیال، اپنے گھر کا دھیان، آئندہ زندگی، بچے بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے، بچوں کی شادیاں ہوں گی تو یہ سارے معاملات، تمام چیزیں اس کی پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اسے یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ مرنا بھی تو ہے، تو قبر کہاں ہوگی، قبر کہاں ہوگی، مروں گا کیسے، غسل کون دے گا، تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کس طرح کے کام کروں کہ موت بھی آئے تو بڑی خوبصورت آئے، ذکر الہی کرتے کرتے موت آ جائے، عبادت میں مشغول ہوں تو موت آ جائے، اچھی موت آ جائے، اچھی موت کی دعا کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، کتنے لوگوں کو اپنے کاندھوں پہ لے جاتا ہوں، کتنے لوگوں کو دفنا دیا، کتنے لوگوں پہ مٹی ڈال دی، ہوش پھر بھی نہ رہا۔ ہوش رہنا چاہیے نا، کہ قبرستان بھی جانا ہے، ایک دن وہاں پر ہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ یہ زندگی تو 40 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال، 100 سال کے بعد بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ پھر تو وہ والی زندگی شروع ہونی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں موت کو بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تو جس چیز کی عادتیں یہاں ہوں گی وہاں پر بھی اسی طرح کی عادتیں کار فرما ہو جائیں گی، اور اس کا اثر ویسے ہی ہوگا۔ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا رہا ہوں، بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، باخدا اللہ اس کا رسول گواہ ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ بزرگان دین کی تعلیم کردہ بات بتا رہا ہوں، اور ایسا نہیں، یہ صحابہ کرام سے بھی ظاہر تعلیمات آ رہی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات آ رہی ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے عین مطابق کر لو، اور ساتھ میں اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنے دل کے ہر خیال کو اللہ رسول کی طرف لگا دو۔ آپ یقین جانیے گا، اپنے کام بھی کر رہے ہوں گے، کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، اپنی نوکری پہ بھی ہوں گے، سارے کام آپ کے سیدھے ہو رہے ہوں گے، لیکن دل اور دماغ میں اللہ اس کے رسول کی یاد رہے گی۔ پھر آپ قسم کھا کے کسی سے کہہ سکتے ہو کہ میں ہر وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔
دلی اور دماغی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی اور زبان کے طور پہ بھی. چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیے اور فوکس رکھیے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے. یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، اس سے کون سی برکت تھوڑی اڑ جائے گی. موت کو زیادہ یاد کرنے سے تو آپ کی عمر میں برکت ہوگی. ہاں، حدیث مبارکہ کی روح سے مفہوم بتا رہا. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے. کسی کو تو کہتے ہیں ہر چیز کی تیاری کر لی لیکن مرنے کی تیاری نہیں کی. کب کریں گے؟ جب مر جائیں گے پھر تیاری کریں گے؟ نہیں بھائی، پہلے کریں گے. خوشی خوشی کیجئے. اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹنے کو دھڑکا کیسا، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی. خوشی خوشی تیاری رکھیے، بس جب بھی ہوگا چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. ہاں، اللہ کی حکمت سے ڈریے کہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے کہ الہ العالمین تو ہماری ایمان پر موت عطا فرما. ٹھیک ہے نا؟ خوف کھائیے اس بات کا کہ اللہ کی حکمت سے ڈرے، لیکن چاہت بھی اسی سے رکھے، محبت بھی اسی سے رکھے، امید بھی اسی سے رکھے، یقین بھی اسی پہ کیجیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا انشاءاللہ تعالی بخش دے گا، اپنے محبوب کے صدقے میں بخشے گا. اللہ کے محبوب نزد کرم فرمائیں گے. لیکن آپ کا اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ضرور کیجیے گا. ظلم نہ کیجیے کسی پر، کسی کا حق نہ ماریے، اور یقین رکھیے کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آپ کا حق نہیں مارا جائے گا. اچھی بات سوچ کے جائیے، انشاءاللہ وہاں پر وہی ملے گا. مرنے سے پہلے مر جائیے تاکہ آپ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ ہو. مرنے کا شوق رکھیے، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے کہ بالآخر تو لوٹنا ہی ہے. غم زدہ بھی رہیں گے تو لوٹنا تو ہے، ڈریں گے بھی تو بھی لوٹنا تو ہے. موت سے نہ ڈریے، جو موت سے ڈرتا ہے اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. نہ ڈریں، اللہ سے محبت کیجیے، انشاءاللہ تعالی العزیز ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.